بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اپنی بہت سی نوازشات فرمائیں، انہیں شرف تکلم بخشا، بات کرتے تھے، انہیں صاحب توریت بنایا، عصا کا معجزہ دیا، ید بیضا کا معجزہ بخشا، دریا سے نجات دی، فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کیا۔ ان مسلسل نوازشات کی وجہ سے ایک دن حضرت موسیٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ پروردگار نے مجھ سے بڑا صاحب علم کوئی خلق نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا جا کر موسیٰ کی اعانت کرو، ان سے کہو کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا جسے ہم نے علم لدنی عطا کیا ہے، چنانچہ جا کر اس سے علم حاصل کرو۔ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آئے، حضرت موسیٰ فوراً متنبہ ہو گئے کہ لگتا ہے اللہ کو میرا خیال پسند نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ جناب یوشع بن نون کو ساتھ لے کر اس بندہ خدا کی تلاش میں نکلے۔ آخرکار مذکورہ مقام پر ان کی ملاقات ہو گئی، جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور جسے ہم نے اپنی جانب سے علم تعلیم فرمایا۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے وہاں پہنچ کر حضرت خضر سے، حضرت خضر وہاں موجود تھے، ان سے درخواست کی کیا آپ مجھے اپنے علم میں سے کچھ علم کی تعلیم دیں گے؟ حضرت خضر نے فرمایا تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے، کیونکہ مجھے ان امور کا حکم ہے جنہیں تم برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ نے تمہارے ذمہ جو کام لگایا ہے مجھے اس کی اٹھانے کی قوت نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا میں صبر کروں گا، میں برداشت کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا خدا کے کاموں میں قیاس کا دخل نہیں ہے، جس چیز کا تم احاطہ علمی نہیں رکھتے تم اس پر کیسے صبر کرو گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، اعتراض بھی نہیں کروں گا۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت خضر نے اس لفظ انشاءاللہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو اپنا شاگرد بنانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا شرط تعلیم یہ ہے کہ تم میری کسی بات پر اعتراض نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود تمہیں اس کا سبب نہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا شرط قبول۔ چنانچہ موسیٰ اور خضر یعنی کہ استاد اور شاگرد دونوں ایک کشتی پر سوار ہوا۔ حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے اس کام کی توقع نہیں تھی، کچھ حیرت ہوئی، کچھ ناراضگی ہوئی، کہنے لگے آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی کے سارے سوار غرق ہو جائیں، یہ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں آئندہ محتاط رہوں گا، آپ کی کسی کام کی وجہ نہیں پوچھوں گا۔ کشتی سے اترے، دونوں جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت خضر ایک بچے کو جان سے مار دیا، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ چونکہ صاحب شریعت نبی تھے، کہنے لگے آپ نے ایک محترم جان کو کسی قصاص کے بغیر قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا خدائی کاموں کا فیصلہ انسانی عقل سے کرنا مناسب نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک، اگر میں اب اعتراض کروں تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا، میں اب آپ کی کسی کام میں دخل نہیں دوں گا۔ پھر دونوں بزرگوار چل پڑے، ناصرہ نامی ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے روٹی مانگی، کسی نے مہمان بنانے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔
حضرت خضر نے اسی بستی میں ایک دیوار کو دیکھا جو ٹیڑھی ہو چکی تھی، گرنے کے قریب تھی. آپ نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور ان کی مدد سے اس دیوار کو سیدھا کیا. حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ ان سے اجرت لے لیتے تو بہتر تھا. اب حضرت خضر نے کہا اب میں اور تم جدا ہیں. جن چیزوں پر تم صبر نہیں کر سکتے میں ان کے متعلق تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن اب راستے جدا ہیں، اب مزید بات نہیں ہو سکتی. حضرت خضر نے اب وجوہات بتانا شروع کی. کہتے ہیں جس کشتی میں سوراخ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کشتی چند مساکین کی تھی، مسکینوں کی تھی، جو سمندر میں کشتی چلا کر اپنی روزی حاصل کرتے تھے. اس علاقے کے بادشاہ کو جنگ درپیش ہے، وہ کشتیوں پر قبضہ کر رہا ہے. میں نے اس کشتی کو اپنے سوراخ سے اس کشتی میں سوراخ کر کے عیبدار بنا دیا کشتی کو. جب وہ کشتی کی یہ حالت دیکھے گا بادشاہ تو اس پر قبضہ نہیں کرے گا اور کشتی کے مالک اس کی مرمت کر کے اپنا رزق بدستور حاصل کرتے رہیں. اگلی منطق بتائی. کہا جس بچے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین مومن تھے، اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اپنے والدین کو بھی کفر میں لے جاتا. اس لیے مجھے خدا کا حکم ہوا کہ میں یہ کام کروں تاکہ اس کے والدین ایمان کی سلامتی لے کر دنیا سے رخصت ہوں. اور آخر میں کہنے لگے جو دیوار ہم نے مفت بنائی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ چھپا ہوا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی لوگ وہ خزانہ اٹھا کر لے جاتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب بچے جوان ہوں اور وہ اس دیوار کو گرائیں تو انہیں ان کا خزانہ مل جائے. یہ تمام کام جو میں نے کیے تھے اپنی جانب سے نہیں، اللہ کی طرف سے کیے تھے، اور انہی کاموں پر آپ صبر نہ کر پائے. موسیٰ سے کہنے یہ ایک قرآنی داستان ہے. ایک عالم کی بات میں ہمیں دانائی دکھائی دیتی ہے. وہ حکیم جو حکمت و دانائی کا خالق ہے وہ حکمت سے آری بات کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً ایک استاد اور شاگرد کے تعلق پر مبنی ایک دستور دیا گیا ہے. جو موسیٰ کو علم عطا ہوا وہ خضر کے وسیلے سے عطا ہوا. اس داستان سے پتہ چلتا ہے موسیٰ کو جو علم عطا ہوا وہ خضر کے وسیلے سے عطا ہوا. خضر کو جو علم عطا ہوا وہ اسم محمد کے صدقے میں عطا ہوا. آصف بن برقیہ ایک شخص کا نام تھا. حضرت سلیمان کے دربار میں، ہم نے واقعہ پہلے عرض کیا ہے تفصیل سے، آصف بن برقیہ سلیمان کے دربار میں تخت بلقیس لے آئے تھے پلک جھپکنے سے بھی پہلے، اور قرآن نے کہا تھا کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اس لیے وہ ایسا کر پایا. بس جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ زمین کے ایک مقام سے زمین ہی کے دوسرے مقام پر ہزاروں من وزنی تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دیتا ہے. اور جس کے پاس قرآن کا پورا علم ہو وہ زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کے ایک اشارے سے آسمان پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. ہر نبی نے میرے مصطفیٰ کے آنے کی بشارت دی، لیکن یہ کسی نے بھی نہیں کہا. بشارت سب نے دی، یہ کسی نے نہیں کہا کہ میں اس وقت بھی نبی ہوں گا جب مصطفیٰ آئیں گے. لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. بےتابی سے انتظار کر کے زلیخا جس کا دیدار کرے اسے یوسف کہتے ہیں، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کے دیدار کے لیے سارے انبیاء قطار بنا لیں اسے فخر یوسف کہتے ہیں. آخری جملہ، میں نے ساری دنیا کو حصول علم کے لیے مولا علی کے در پر جھکتے دیکھا ہے، لیکن کائنات کا مشکل کشا مرتضیٰ ہے، مرتضیٰ کا مشکل کشا مصطفیٰ ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا